رانا ثناءاللہ صاحب، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ یہ جو بہت گرم جوشی ہے، بہت اچھا لگتا ہے. میں تو کہتا ہوں انڈیا میں تکلیف پہنچ رہی ہوتی ہے، وہ راجناتھ سنگھ الٹا سیدھا ہو رہا ہوتا ہے. آج بھی ایس سی او سمٹ کے بعد وہ بڑے غصے میں تھا، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن اس کی ہمارے لیے امپلیکیشنز کیا ہوں گی؟ ہمیں بھی اس کا جائزہ لینا چاہیے. دیکھیں، اس میں اگر آپ ٹرمپ صاحب کے بیانات کو انالائز کریں تو پھر آپ کو ان کا جو ایک عمومی بات کرنے کا، اپنی تقاریر کرنے کا جو لہجہ ہے، جو ان کا ایک اپنا ایک طریقہ کار ہے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے. ٹرمپ صاحب اس سے پہلے اپنی الیکشن کمپین بھی چلاتے رہے ہیں، اور ان کو اگر آپ نے اس وقت بھی سنا ہو تو ہمیشہ ان کا محور جو ہے وہ ان کی اپنی ذات ہوتی ہے. وہ ہر بات کو گھما پھرا کے اپنی ذات کے حوالے سے جو ہے وہ نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خود کو جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ اس طرح سے نمایاں کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہے یہ میری وجہ سے ہوا ہے. تو انڈیا اور پاکستان کی جنگ میں جو ہے وہ ان کو ایک یہ موقع ضرور ملا ہے کہ وہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے تھے. یہ ساری ان کی الیکشن کمپین کا بھی حصہ رہی ہے کہ جی میں تو ٹریڈ کروں گا اور جنگ جو ہے نا، یہ جنگیں جو ہے میں بند کروا دوں گا. بلکہ وہ تو کہا کرتے تھے کہ میں پوری دنیا میں جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں میں تو ایسے چٹکی بجاؤں گا اور بھی میں ساری بند کروا دوں گا. لیکن جب وہ برسر اقتدار آئے تو سب سے پہلے ان کا پالا جو ہے وہ روس اور یوکرین کی جنگ سے پڑا، تو وہاں پہ انہیں جو ہے وہ بڑی واضح ناکامی ہوئی. اور پھر اس کے بعد جب یہ انڈیا اور پاکستان کا مارکا ہوا، یہ بات سامنے آئی، تو ریکویسٹ جو ہے یہ بھلے وہ جتنا مرضی انکار کریں، ملک صاحب ریکویسٹ پہلے جو ہے وہ انڈیا نے کی ہے ان کو، اور کہ جی آپ جنگ بندی کروائیں. اور جیسے ہی انہوں نے پاکستان کی عسکری اور سیاسی لیڈرشپ سے بات کی ہے تو ان کا تو پہلے سے ہی یہ ذہن تھا کہ ان کے انہوں نے ہم پہ اگریشن کیا ہے اس کا بھرپور ہم نے جواب دینا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے اپنی ڈیفینسو پوزیشن پہ آ جانا ہے. تو یہ پہلے سے تیار تھے، اور جیسے ہی انہوں نے بات کی تو انہوں نے کہا اس بات کو جب وہ ایکسیپٹ کر لیا، تو اس سے پھر انہیں موقع ملا کہ وہ سب سے پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا کہ جی 4:30 بجے جو ہے جنگ بندی کا جو ہے وہ ٹائم ہے. نہ اس وقت تک انڈیا کی طرف سے نہ پاکستان کی طرف سے کسی نے بات نہیں کی تھی. تو اس سے جو ہے وہ ان کو اپنی اس جو ہے وہ ایبلٹی کو، اپنی اس جو ہے وہ جیت کو، جو کہ اس کا ان کی بہت بڑی خواہش ہے، تو اس کا موقع ملا. اور انہوں نے پھر یہ بات آپ یہ دیکھ لیں کہ چلیں اگر ہوا بھی تھا ایسے تو چلو ایک دفعہ وہ کہہ دیتے کہ جی یہ میں نے کروایا ہے. چلے بہت زیادہ تھا تو 2 دفعہ کہہ دیتے. انہوں نے اب تک کچھ 17 مرتبہ یہ بات کہہ دی ہے کہ جی میں نے یہ جنگ بندی جو ہے وہ کروائی ہے. اور اب آپ دیکھ لیں کہ ایران اور اسرائیل کے معاملے میں اس میں بھی انہوں نے، بھلے وہ بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا، لیکن انہوں نے کھینچ کے یہ کریڈٹ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے لینے کی کوشش کی کہ رانا یہ صاحب، جنگ لیکن بھی آپ میں نے نے اس بند سوال کروائی. کا جواب نہیں دیا یہ کہ وہ جو دونوں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب کے لیے گرم جوشی پائی جاتی ہے، انہوں نے کہا گریٹ مین، ویری امپریسو، گریٹ جینٹل مین. تو یہ گرم جوشی آپ بتائیے کہ اس کے کیا فیکٹرز کیا ہیں، کیا محرکات کیا ہیں؟ اچانک سے کیسے محبت ہوئی ہے پاکستان سے؟ آئی لو پاکستان. نہیں، اس کے محرکات اور اس گرمجوشی کی وجہ وہی پاکستان کی عسکری اور گورنمنٹ لیڈرشپ کا ہے، جس کی بنیاد پہ ٹرمپ صاحب اس قابل ہوئے کہ وہ پوری دنیا کو یہ باور کروا سکے کہ دیکھو جو میں کہتا تھا میں نے کر کے دکھا دیا ہے. باقی اس کے علاوہ اگر کوئی یہ سمجھے یا ہم یہ خیال کریں کہ شاید وہ افغانستان جیسی غلطی پہ دوبارہ دہرائے گا اور پھر اسے جو ہے وہ پاکستان کی اسی طرح سے ضرورت ہوگی یا پاکستان سے مجاہدین کی ضرورت ہوگی، تو امریکہ قطعاً اس قسم کی غلطی نہیں دہرائے گا. کم وہ از کم جب ہمیں بھی تو وہ غلطی ایران نہیں کے دہرانی اوپر چاہیے. امریکہ کا تو وار پتہ نہیں، کرے ہمیں نہیں گا. یہ غلطی دہرانی چاہیے.